اسی سوال کا جواب میں ایک اور انداز سے دینا چاہوں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اگر شیطان ہم سے گناہ نہ کراتا تو ہم گناہ نہ کرتے۔ شیطان سے کس نے گناہ کرایا تھا؟ تھوڑا سا یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ کیا ابلیس سے پہلے بھی کوئی ابلیس تھا؟ کیا شیطان سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا؟ شیطان کو کس نے ورغلایا اگر شیطان سے پہلے کوئی اور شیطان نہیں تھا؟ شیطان بھی تو بہکا، پہلے سے تو بہکا ہوا نہیں تھا، پہلے سے تو گمراہ نہیں تھا۔ شیطان جنوں میں سے ہے، ناریوں میں سے ہے۔ ایک ناری مخلوق ہے، ایک نوری مخلوق ہے، اور ایک خاکی مخلوق ہے۔ مٹی سے انسان بنا، نور سے فرشتے بنے، اور آگ سے جنات بنے۔ تو ابلیس کا تعلق بھی جنوں میں سے ہے، آگ سے بنا ہے ابلیس۔ ناریوں میں سے ہونے کے باوجود نوریوں کا امام بن گیا، جنوں میں سے ہونے کے باوجود فرشتوں کا استاد بن گیا، امام۔ کیسے امام بنا؟ عبادت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پارسائی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر اس کے سجدے زمین کے اوپر رکھے جائیں، ابلیس کے سجدے، شیطان کے سجدے اگر زمین کے اوپر پھیلائے جائیں، بکھیرے جائیں، تو زمین کے اوپر ایک چپا بھی خالی نہیں رہے گا، پوری کی پوری زمین شیطان کے سجدوں سے بھر جائے گی۔ لیکن اتنے سجدے کرنے کے باوجود دھتکار دیا گیا، رد کر دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تھا جنت میں سے لیکن جنت سے نکال دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، لعنت کی پھٹکار اس پر ڈال دی گئی، اسے لعنتی اور لعین قرار دے دیا گیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بارگاہ سے دور ہو جا، اتر جا اور میری بارگاہ سے دور ہو جا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کو کس نے بہکایا؟ تو بات سمجھ لیجئے، ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا۔ ہاں، ابلیس سے پہلے ایک اور چیز تھی، اور وہ ہے میں۔ وہ کیا ہے بولیے؟ ابلیس کو میں نے گمراہ کیا۔ اور آج اگر انسان بھی گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی میں کی وجہ سے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ یہی میں کا وار شیطان انسان کے اوپر، یہی میں کا پھندا پھینکتا ہے، اور انسان بھی پھر میں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بس جب انسان میں کہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کبھی اللہ کے دربار کے لائق نہیں ہے۔ اس کے سجدے، اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ہمیشہ دور ہی رکھے گی، جو ابھی تک میں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس میں سے نکلنا پڑے گا۔ انسان جب تک میں کہتا ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ سے دور رہتا ہے، لیکن جب میں چھوڑ کر تو کہتا ہے، کیا بولیے؟ میں چھوڑ کر، کیا مطلب ہے اس کا؟ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے۔ جب یہ بولی بولتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب تک یہ کہتا رہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں نے سب کچھ کیا ہے، میں اتنی طاقت کا مالک، میں اتنی جاگیر کا مالک، میں اتنی زمین کا مالک، میں اتنی بادشاہت کا مالک، جب تک میں کے چکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب انسان کہتا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اللہ پاک فرماتا ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑے درجے عطا کیے ہیں، بڑے مرتبے عطا کیے ہیں، بڑی منزلیں عطا کی ہیں، بڑا مقام عطا کیا ہے، لیکن یہ مقام تب ہے جب انسان جھک جائے، عاجز ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جھکنا پسند ہے، اکڑنا پسند نہیں ہے۔ ابلیس نے اپنی میں کو ہی آگے رکھا تھا۔ ابلیس 6.5 کروڑ سال سجدے کرنے کے باوجود ایک سجدے کا جب ابلیس نے انکار کیا، اب مجھے یہ بتائیں جس نے 6.5 کروڑ سال سجدے کیے ہوں اس کے لیے ایک سجدہ مشکل کام ہے؟
वैसे सजदा बंदे के लिए बहुत मुश्किल काम है। सजदा सबसे औखा काम सजदा है औखा कि नहीं औखा? है, औखा है। मुनाफिक के लिए बहुत औखा है, मोमिन के लिए तो बहुत आसान है। मोमिन तो सजदा छोड़ना नहीं चाहता, मुनाफिक सजदा करना नहीं चाहता। आप किसी से कहें ना, जो बंदा बेनमाजी हो और उसने कभी ज़िंदगी में नमाज ना पढ़ी हो, आप उससे कहें ना चलो आओ नमाज पढ़ने के लिए, तो वो आगे से कहता है यार कपड़े पाक नहीं मेरे। तो जे बंदा कहे चल आ होटल ते रोटी खा, यो कहता रुक इत्थे ही जरा ठहर, मैं हुणी दस्ती बस कपड़े बदल के आया। समझ आ गई ये बात? क्या समझ आई है? इंसान के लिए नमाज बहुत मुश्किल काम है, मुनाफिक के लिए। मोमिन के लिए तो बहुत हल्की है नमाज। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि शैतान के लिए, इबलीस के लिए, जिसने 6.5 करोड़ साल सजदे ही तो किए थे, उसके लिए एक सजदा कौन सा मुश्किल था, लेकिन उसको सजदे से रोक दिया किसने? मैंने। उसने अपनी मैं को आगे रखा। अगर 6.5 करोड़ साल, मैं बड़े पते की बात कहने लगा हूं, अगर 6.5 करोड़ साल की इबादत इबलीस को आजिज नहीं बना सकी, तो उसकी 6.5 करोड़ साल की इबादत उसके किसी काम नहीं आई। वगरना इतने सजदे करके तो वैसे ही इंसान हो या जिन हो, वो तो आजिज हो जाता है। भाई इतने सजदे कर करके सजदों से इंसान ने कुछ हासिल भी तो करना है ना, कि खाली सजदे ही करने हैं। हासिल क्या करना है सजदों से? आजिज़ी, इनकिसारी। अगर इंसान को मिटना नहीं आया, इंसान को आजिज होना नहीं आया, तो उसके 6.5 करोड़ साल के सजदे भी उसके किसी काम नहीं आए। 6.5 करोड़ साल के सजदे करके भी रहा फिर भी मगरूर ही। भाई समझ आ रही है बात? रहा फिर भी, अगर 6.5 करोड़ सजदे करके भी मगरूर ही रहा, तो रब ने फरमाया निकल जा मेरी बारगाह से, मुझे तेरे सजदों की कोई हाजत नहीं है। तेरे 6.5 करोड़ साल के सजदे मैंने रद्द कर दिए हैं, ठुकरा दिए हैं, नामंजूर कर दिए हैं। तू भी और तेरे सजदे भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि तुझे रब का कुर्ब नहीं मिल सकता जब तक तू रहेगा और मैं रहूंगा। तो तू मैं से तो जंग होती है भाई। देखे ना, आप ये मुहावरा भी बोलते हैं, अगर किसी से जंग हो जाए ना, लड़ाई हो जाए, तो आप वो तू मैं हो गई बोलते हैं ना आप, तू मैं हो गई। ये तू मैं तो लड़ाई होती है। जब तक बंदा मैं करता है तू होती है, और जब मैं को छोड़कर तू करता है दोस्ती होती है। मैं तू से लड़ाई होती है, और तू से क्या होती है? दोस्ती होती। छोड़ दो भाई, मैं को कहां तक साथ रखोगे? इंसान जब मुर्दा लाश बन के कब्र में जाएगा, कहां होगी उसकी मैं? होगी उस वक्त मैं? बोलिए ना। मैं को मार दो, मरने से पहले मार दो। मर के भी तो मैंने मरना ही है ना, मर के भी तो मैंने। इंसान जितना आलीशान लिबास पहनता हो, जितनी ठाठ बाट की कोठी में रहता हो, मरने के बाद लिबास होगा कफन, और मरने के बाद मकान होगा कब्र। 3 चीजों के लिए इंसान जीता है, 3 चीजों के लिए। एक अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, एक अपने मकान को आलीशान करने के लिए, और एक अपने लिबास को अच्छा से अच्छा करने के लिए। और मरने के बाद तीनों चीजें बयक वक्त बदल जाती हैं। अब उसका नाम जितना आलीशान लिबास हो, चौधरी साहब, राजा साहब, भट्ट साहब, जट साहब, खरल साहब, राजपूत साहब, चीमा साहब, खोसा साहब, जो भी वो होगा, अब कोई चीमा साहब, खोसा साहब, राजा साहब, भट्ट साहब, जट साहब नहीं कहेगा, अब मैयत लफ्ज होगा। उसका नाम क्या होगा? बोलिए। मैयत। लिबास कफन, मकान कब्र। तो अगर इंसान का नाम मैयत होना है, इंसान का लिबास कफन होना है, इंसान का मकान कब्र होना है,
تو کیا کرنا ہے اس نام کو لے کے، اس مکان کو لے کے، اس لباس کو لے کے؟ کینچی کے ساتھ یہ لباس کاٹ دیا جاتا ہے، مرتے ہی یہ لباس اتار لیا جاتا ہے، یہ انگوٹھی اتار لی جائے گی، یہ گھڑی اتار لی جائے گی۔ انسان اس وقت کہہ بھی نہیں سکے گا او میری انگوٹھی رہن دیو، میری گھڑی رہن دیو، او میریاں مندریاں او میریاں چھاپاں رہن دیو۔ اس وقت چھاپاں نہیں رہن گیاں۔ غسال جب آدمی کو غسل دیتا ہے، چاہے دائیں پلٹ دے چاہے بائیں پلٹ دے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو دائیں کیوں پلٹا رہا ہے، مجھے تو بائیں کیوں پلٹا رہا ہے۔ وہ رب بندے سے یہی کہتا ہے، اے میرے بندے تو میرے حکم کے تابع ہو جا، میں تجھے مرنے دوں گا ہی نہیں، تجھے زندگی عطا کر دوں گا۔ تو میں کو مار دے، میں رب تجھے زندگی عطا کر دوں گا، ایک ایسی زندگی عطا کر دوں گا جو لافانی ہوگی، دائمی زندگی عطا کر دوں گا۔ انسان کس زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کس میں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ یہ میں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں شیطان کو، ابلیس نے کہا تھا اے اللہ پاک نے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تجھے سجدہ کرنے سے کون سی چیز ممانعت ہے، آڑے آ رہی ہے؟ ابلیس نے کہا تھا میں سجدہ نہیں کرنے دے رہی۔ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اسے بنایا ہے مٹی سے اور مجھے بنایا ہے آگ سے، میں بنا ہوں آگ سے۔ اس کی توجہ میں کی طرف رہی، اس کی توجہ، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر میں سے توجہ ہٹا دو۔ بولیے میں سے توجہ۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ابلیس میں کی طرف توجہ نہ کرتا تو سجدہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا، اسی وقت جھک جاتا، نہیں جھکا۔ اچھا سارے فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا نا جھک جاؤ، فاسجدوا لآدم، تو اس وقت سارے جھک گئے۔ بولیے ایک دفعہ پھر بولیے، سارے جھک گئے۔ ابلیس نہیں جھکا، سارے جھک گئے، اور جھکنے میں جس نے سب سے پہل کی وہ حضرت جبریل امین تھے۔ جھکنے میں جس نے سب سے پہل کی، جو آدم کو نہیں جھکا، فرشتوں کا سردار تھا، رب نے مردود بنا دیا، اور جو سب سے پہلے جھکا اللہ نے اسے عام فرشتوں کی صف سے اٹھا کر فرشتوں کا امام بنا دیا، جو سب سے پہلے جھکا۔ تو اللہ پاک کو جھکنے والے بڑے پسند ہیں، وہ سرداری عطا ہی انہیں کرتا ہے جو رب کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ بڑی کام کی بات ہے، اللہ عزت انہیں عطا کرتا ہے جو رب کے حضور، جو جھکنا جانتا ہونا رب اسے اٹھا دیتا ہے، جو جتنا جھکے گا رب اسے اتنا بلند کرے گا، اور جو جتنا زیادہ اٹھنے کی کوشش کرے گا، جتنا سر اٹھائے گا، جتنا غرور کرے گا، تکبر کرے گا، اللہ اسے اتنا ہی پست کر دے گا کہ تو مجھ سے دشمنی کر کے اوپر جانا چاہتا ہے، کوئی مجھ سے دشمنی کر کے اوپر جا ہی نہیں سکتا۔